مبارکباد کہ یہ آپ نے بڑی اچھی محفل سجائی ہوئی ہے اور اس طرح کے علمی موضوعات پر آپ مباحث یہاں پہ کراتے ہیں. میں اس کو سوچ رہا تھا بیانیہ کے حوالے سے. تو جو گفتگویں ہوئی جس طرح قاسم یعقوب نے کی یا سلام بلوچ نے، تو اس سے میرے ذہن میں بیانیہ کا جو مفہوم ہے وہ کافی گڑبڑا گیا. وہ کافی چیزیں مکس اپ ہو گئی. اس میں آپ اکیلے نہیں ہیں. اچھا، بیانیہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے ہر شخص کا ہوتا ہے. ہر جو چیز بیچنے والی کوئی کمپنی ہے یا ادارہ ہے، جو بھی جس شخص کا ایک کوئی موقف ہے تو وہ ایک بیانیہ دیتا ہے. لیکن وہ بیانیہ اور جس بیانیہ کی ہم بات کر رہے ہیں جو میرے ذہن میں تھا، جو ادب میں ہم جب نیریٹو کہتے ہیں تو وہ جتنا وہ نظری ہے اتنا ہی وہ حیاتی بھی ہوتا ہے. ادب کا نیریٹو مختلف ہے ایک سیاسی جماعت کے نیریٹو سے یا کسی بھی شخص کے نیریٹو سے یا کسی گروہ قوم کے نیریٹو سے مختلف ہے. اچھا، وہ نیریٹو ہے جو کوئی بھی جو پارٹی ایک سیاسی جماعت ایک نیریٹو دیتی ہے. اچھا، وہ تو سارا نظری ہے اور اس میں وہ اس کو بیانیہ کیا کہنا چاہیے. یہ تو اصل میں ہم بیانیہ چونکہ استعمال کرتے ہیں تو یہ بیانیہ کا وہ صافیانہ ایک مفہوم ہے، یعنی اس کی ایکسٹینشن ہے کہ ہم نے بیانیہ کو ہر جگہ پہ استعمال کرنا شروع کیا. وہ تو بیان ہے اصل میں. تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں. ٹھیک ہے، جب ایک لفظ کو لوگ قبول کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ اس کو پسند کر رہے ہیں اور اس میں نئے سے نئے معنی ڈال رہے ہیں اور وہ کچھ یقیناً وہ کئی اس کی پڑھتے ہیں اور دائرہ اس کا بڑھ ہے اس کا مفہوم. تو ادب میں جو ہم بیانیہ استعمال کرتے ہیں وہ سادہ سی تعریف ہے جو آپ کو کتابوں میں لکھی ہوئی مل جائے گی. اور میں ان کا مضمون پڑھ رہا تھا شمس المان فاروقی صاحب کا، میں ان سے ذکر بھی کر رہا تھا قاسم سے. تو اس میں انہوں نے بہت ایک آسان سا اس کی تعریف لکھی ہے کہ بیانیہ سے مراد ہے واقعہ جس میں تحرک ہو اور تحرک سے پھوٹنے والا جو اس کی بنیاد تحرک پر ہے. یعنی جہاں پہ آپ کسی واقعے کو، تبدیلی کو، حرکت کو، پیش رفت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ ادب میں ایک اس کو ہم بیانیہ کہتے ہیں سادہ سے الفاظ. لیکن میرا خیال ہے کہ بیانیہ اس سے بھی پھیلا ہوا ہے. مثلاً میں ایک کہانی لکھ رہا ہوں، اگر میں فکشن کی بات کروں تو اس میں جس طرح آنند کی کہانی ایک مثال کے طور پہ وہ بنیادی طور پہ مکالمات سے آزاد ہے اور کافی حد تک، اور وہ جو راوی ہے وہ اس کے بیان پر ساری مشکل ہے. تو اب اس بیانیے میں ایک مسلسل تعمیر کا عمل ہے، مسلسل حرکت کا عمل ہے، آگے بڑھنے کا اور ایک مقام سے دوسرے یعنی اس نتیجے تک جانے کا پورا عمل جو ہے وہ سارا بیانیے میں ہی طے ہوتا ہے. تو جب ہم اس بیانیے کی بات کریں گے جو فکشن کا بیانیہ ہے تو اس میں پھر کچھ اس کے اجزاء ہیں. وہ ایک اب جو ایک لکھنے والا اگر کچھ بیان کر رہا ہے کسی واقعے میں تو یہ تو اس کی ظاہری ایک تعریف ہوگی، لیکن اس کے پیچھے ایک پورا اس کا قدری نظام کام کرے، ویلیو سسٹم کام کرے. اس کا ایک خاص زاویہ نگاہ ہے چیزوں کو دیکھنے کا، سمجھنے کا اور اس کو بیان کرنے کا. اور اس اپنے زاویے کو، اس مختلف جو اس کا ایک پرسیپشن ہے اس کو بیان کرنے کے لیے وہ مختلف زبان استعمال کرتا ہے، مختلف امیجز استعمال کرتا ہے، مختلف اس کی وکیبلری مختلف ہو جاتی ہے، آپ کی تراکیب نہیں بناتا ہے وہ. تو پورا اس کا سسٹم جو یہ زیادہ حیاتی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ زیادہ حیات پہ کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اور پیچھے اس کا وہی قدری سسٹم نظام جو ہے نا وہ بیانیہ کی تشکیل میں کام کر رہا تھا. لیکن اس کے کئی اجزاء ہیں وہ مجھے اگر موقع ملتا تو میں بھی اس کو ایک
اس کو لسٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. مثلا آپ کا اثر جو ہے، آپ کے اثر کا ایک مزاج ہے، ایک روحی اثر جسے آپ کہتے ہیں، روحی اثر ہوتی ہے، ایک اس کا مزاج ہوتا ہے. اس میں آپ کی جو مختلف علوم میں جو پیش رفت ہو رہی ہے، اور جس مقام پہ آپ آ گئے ہیں، جو اس روحی اثر کو بیان کرنے کے لیے تشکیل پائے. تو یہ اس طرح مختلف اجزاء ہیں اس کے جو جس سے وہ بیانیہ جو ہے وہ تشکیل پاتے ہیں. پھر ایک جو لکھنے والا ہے اس کا اپنا ایک خاص اس کا ایک پرسنالٹی میک اپ ہوتا ہے. اچھا. وہ چیزوں کو کس طرح وہ دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، وہ اس کے پیچھے اس کا پورا ایک بایولوجیکل بھی کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے جتنے بھی پیچھے ایک محرکات ہیں وہ پورا ایک نظام ہوگی جو اس کا قدری نظام بناتے ہیں. تو وہ بھی اس کا حصہ ہے، اس کو بھی دیکھنے کی جو ایک بیانیہ جو بنتا ہے اس میں. لیکن یہ تو خیر بات ہوگی بیانیہ کی. بیانیہ ایز ایک اس کے اجزاء ترکیبی جو ہیں ہم اس پر بات کریں، اس میں تو بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. اس پوائنٹس کچھ میں ایسے تفصیل لکھے تھے، لیکن اس پہ بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، تاکہ اس کو ہم جو عام ایک جو ہے سیاسی جماعت کا نقطہ نظر، یا ایک یہ ڈیسلے کمپنی کا جو نقطہ اس کا بیانیہ ہے، تو ان سب سے الگ کر کے اس کو دیکھ سکیں ادب کے دائرے میں، اس کے پیرامیٹرز کو کرتے ہوئے. یہ پورا ایک الگ سے ایک چیپٹر گفتگو کا موضوع بنتا ہے. تو اب دوسرا جو نقطہ قاسم یعقوب نے جو بات کی اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی شاعری میں کا بیانیہ نہیں ہوتا. تو مجھے اس سے سخت اختلاف ہے کہ مطلب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شاعر جو ہے وہ کسی بھی طرح کے موقف اور بیانیہ کے موقف کا لفظ الگ سے استعمال کر رہا کہ کسی طرح کے بیانیہ کے بغیر وہ شاعری کر رہا ہوتا؟ یعنی بیانیہ سے مراد یہ ہے کہ آپ آپ کے ساتھ اور اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اور کائنات کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ، وہ اپنے اثر کے ساتھ جو تعلق قائم کیا، اس کے حوالے سے آپ کا کیا رد عمل بنتا ہے، اس کو آپ نے شاعری میں پیش کرنا. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر وہ چاہے بظاہر وہ ایسا شعر ہے کہ جس میں کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی بھی ایسا شعر، میں مثالیں مجھے شعر یاد نہیں ہے، لیکن ایسا شعر جس میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کے باوجود اس میں ایک بیانیہ، ایک ساکت بیانیہ کام کر رہا تھا. مجھے چونکہ شعر یاد نہیں، اس لیے میں شعروں سے بڑی مثالیں دی جا سکتی ہیں. کچھ شعر ہیں جس میں کہ باقاعدہ آپ ایک واقعہ بیان ہو رہا ہوتا ہے، ایک حرکت کا منظر ہوتا ہے کہ بھی جس میں آپ کچھ کردار نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں کچھ انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے، ڈرامائی کیفیت برازگت ہوتی ہے. تو وہ تو بہت واضح ہے. لیکن جو ساکت بیانیہ ہے جس میں صرف آپ یہ کہتے ہیں کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، اب یہ اس طرح بیانیہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن سچ بولنا ایک قدر ہے، بنیادی قدر ہے. اس کے پیچھے ایک پورا سسٹم ہے جس کی وجہ سے تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی سزا کیا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں. ہاں. تو جو شاعری ہے، اچھا آپ جو نظم جو ہے وہ تو جو ایک بیانیہ کی جو ایک عام فکشنل جو ایک ڈیفینیشن جو ہم نے کی ہے، اس پہ تو مکمل نظم تو پوری آتی ہے. نظم تو ہوتی ہی وہی ہے ٹائٹل سے پتہ چلتا ہے. جو اپنے آپ میں حرکت، جس نظم میں حرکت نہیں ہے، جس شاعری میں حرکت نہیں ہے، وہ ساکت ہے. اور ہاں مثلا وہ جس طرح وہ ہم رقص کیا ہوا ہے اس میں بے شمار ہے. حسن کوزہ کو بجائے خود ایک اس میں آپ دیکھیں کہ تاریخی سطح پر، اس کی ذہنی سطح پر ایک حرکت کا عمل ہے، ایک ارتقاء کا عمل ہے. تو یہ اس بیانیہ کی بنیادی شرط ہے، حرکت کی پوری کر رہا ہے. تو شاعری کا ہی بیانیہ، لیکن وہ چونکہ نثر میں وہ زیادہ سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ نظر میں جس کی جو حیاتی جو اس کا ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ واضح ہو جاتا ہے. نثر میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اس میں آپ
جو حتیٰ کہ جو آپ جملہ لکھ رہے ہوتے ہیں، جملہ بندی جو آپ کی ہوتی ہے، یعنی ایک چیز کو بیان کرنے کا جو کے لیے آپ جس طرح کی ایک نثر ترتیب دیتے ہیں، وہ بھی وہ اتنی واضح ہوتی ہے کہ آپ اس سے بھی ایک بیانیہ کی ایک تشکیل ہو رہی میں ہوتی مدد ہوتی ہے، اس میں بھی وہ بھی اس میں ایک معاون کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. تو اس لیے اس میں اتنی چیزیں واضح ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس طرح بیانیہ کی صورت نہیں ہے.